بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد حمزہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم مطالعہ پاکستان، ہمارا لیکچر ٹاپک ہے مطالعہ پاکستان۔ مطالعہ پاکستان کے اندر ہم سب سے پہلے پڑھیں گے تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر، یعنی یہ پاکستان وجود میں آیا، اس کا بنیادی پس منظر، تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کس وجہ سے وجود میں آیا، آخر کیا ضرورت پڑی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے ایک الگ ہندوستان سے کٹ کر ایک الگ ملک بنایا اور جو اسلام کے نام پر بنا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، آج ہم یہ جانیں گے۔ اس کا تاریخی پس منظر جاننے کے لیے بیسٹ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں جانیں کہ جب یورپ کے اندر معاشرت اور کاروبار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے اجتماعی طور پر کاروبار کرنا شروع کر دیا اور اجتماعی پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ جب اجتماعی پیسہ لگانا شروع کیا اور یہ 16ویں صدی کے آخر میں برطانیہ کے لوگوں نے اپنی ملکہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ انہیں مشرق کے اندر تجارت کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو پھر اس کے بعد ملکہ الزبتھ نے 17ویں صدی کے آغاز میں لندن کے لوگوں کو مشرقی ممالک کے اندر، ہندوستان کے اندر، خاص طور پر ہندوستان کے اندر کاروبار کرنے کی اجازت دی۔ تو اب 17ویں صدی کے آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر ہے اور اس وقت ہندوستان کے اندر جہانگیر کی بادشاہت تھی اور یہ مسلمانوں کی وسعت ظرفی ہے کہ مسلمانوں نے انہیں خیر مقدم کیا اور انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دے دی۔ 1616 عیسوی کے اندر انگریز سورت کے مقام پر انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ اب یہ کاروبار شروع کرتے رہ گئے اور انہوں نے کوئی اپنی فوجی کارروائی نہیں کی، کوئی انہوں نے اس بات کے بارے میں نہیں سوچا، بظاہر نہیں سوچا کہ ہم ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے، لیکن جیسے حالات گزرتے گئے اور ان کا کاروبار حد سے زیادہ بڑھتا چلا گیا تو اس وقت انہوں نے 1688 کے اندر انہوں نے بنگال کے راجا سے، بنگال کے نواب سے ان کی کچھ لڑائی ہو گئی، جس کے اوپر انہوں نے فوجی جہازوں پر حملہ حاجیوں کے جہازوں پر حملہ کر دیا۔ بحری جہازوں پر جب حملہ کیا تو اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کی خیر خبر کی اور انگریزوں کے اوپر فوجی چڑھائی کی، لیکن انگریزوں نے معافی مانگ لی۔ جب معافی مانگی تو اورنگزیب عالمگیر رحم دل بادشاہ تھے اور ان کی رحم دلی مشہور تھی، تو انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا اور پھر یہ کاروبار چلتا رہا جب تک اورنگزیب عالمگیر زندہ رہے اور ان کی حکومت مضبوط تھی، بادشاہت مضبوط تھی عدل و انصاف کی وجہ سے۔ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریز کے لوگ یہ دبے رہے، یہ صرف کاروبار کرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھائے۔ لیکن جیسے ہی 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی، اورنگزیب کی وفات ہونے کی دیر تھی کہ پوری ہندوستان کے اندر طوائف الملوکی پھیل گئی، یعنی ہر شہر کے لوگوں نے، ہر صوبے والوں نے الگ حکومت قائم کر اور الگ الگ ریاستیں قائم کر۔ جیسے ہی الگ الگ ریاستیں قائم ہوئی تو مسلمانوں کی اجتماعیت اور ہندوستان کی اجتماعیت ختم ہو گئی۔ اب انگریزوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے
1773 کے اندر بنگال میں اپنی حکومت قائم کی۔ بنگال میں اپنی حکومت کس طرح قائم کی؟ اس کے لیے انہوں نے بنگال کے اندر میر جعفر جیسا شخص پیدا کیا، جس نے بنگال کے نواب کو اور بنگال کی عوام کی رازداریاں انگریزوں تک پہنچائی، جس کی وجہ سے انگریز نے بنگال کے نواب کو شکست دی اور بنگال کی صوبے پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور یہ ہندوستان کے اندر ان کی پہلی حکومت تھی جو بنگال کے اندر قائم ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ بڑھتے چلے گئے، آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے، اور جتنے بھی نواب، بادشاہ اور طائف الملوکی کے لوگ تھے، وزراء تھے، اشراف لوگ تھے، انہوں نے انہیں جاگیر دینا شروع کر دی اور مال و دولت سے نوازنے لگے۔ جب حد سے زیادہ انگریزوں نے مال و دولت دینا شروع کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ بڑھتے چلے گئے۔ جس علاقے میں جس ریاست کو مال و دولت دیتے اور وہاں کے بادشاہ ہوس کے پجاری بن گئے تو اس کے بعد انگریزوں نے وہاں اپنے حکم چلانے شروع کر دیے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان کے اندر ایک ایسی شخصیت موجود تھی جسے انگریز آخری چٹان تصور کرتا تھا، جسے انگریز سمجھتا تھا کہ اگر یہ آخری چٹان جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک میں ہندوستان کے اندر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی وہ چٹان ختم ہوگی، چٹان ٹوٹے گی تو میں ہندوستان کے اندر اپنی حکومت قائم کروں۔ تو اسی وجہ سے اس نے بنگال سے نکل کر میسور کے میدان کے اندر، میسور کے سلطان ٹیپو سلطان، اس سے اس نے جنگ شروع کر دی، اور ٹیپو سلطان بہت دلیر آدمی تھے، انہوں نے انگریز کو ہر محاذ پر شکست دی، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ یہاں بھی انگریزوں نے اپنا وہی پرانا کھیل کھیلنا شروع کر دیا کہ انگریزوں نے مال و دولت کے ہوس اور مال و دولت کے پجاریوں کو تلاش کرنا شروع کیا، تو اسے ٹیپو سلطان کی فوج کے اندر، ٹیپو سلطان کے وزراء میں میر صادق جیسے لوگ مل گئے، اور انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور پٹنہ نگر کے اندر ٹیپو سلطان کی 1799 کے اندر شہادت ہوئی، جب انگریزوں کا جرنیل ہارس ٹیپو سلطان کی لاش کے قریب ٹھہرا تھا تو کہکے لگانے لگا، اور اس ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھ کر کہنے لگا کہ واہ، اب تو ہماری پورے ہندوستان پر حکومت قائم ہو گئی، اب ہمیں کوئی بھی ہندوستان کے اندر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہے۔ اب جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، انگریزوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور یہ بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے مرکز یعنی دلی کے اندر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت دلی کے اندر شاہ عالم کی حکومت تھی۔ تو اس وقت 1803 کے اندر انگریز نے دلی کے اندر بھی اپنے احکام کو نافذ کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت انہوں نے یہ ایک مشہور تصور پیش کیا اور ایک بات کہا کہ یہ مخلوق جو ہے یہ خدا کی ہے، اور بادشاہت اس شاہ عالم کی ہے، لیکن حکم جو چلے گا وہ صرف اور صرف انگریز کا چلے گا۔ یہ 1803 کے اندر، جب 1803 کے اندر مرکز کے اندر صرف نام کی بادشاہت رہ گئی، کٹ پتلی بادشاہت رہ گئی، تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، بیٹے تھے، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے، یہاں اب جہاد کرنا ضروری ہے، یہاں اب انگریزوں کے خلاف لڑنا فرض ہے۔ تو ان کا فتویٰ جاری ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ایمان، جذبہ شہادت اور جہاد کا جذبہ پیدا ہو، اور مسلمان سوچنے لگے
کہ ہم کس طرح انگریزوں کو اس ملک سے نکالیں۔ تو اس وقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید نے تحریک مجاہدین کے نام سے 1816 کے اندر ایک تحریک نکالی۔ یہ دلی کے اندر سے نکلی اور بنیادی طور پر انہوں نے سکھوں اور انگریزوں کو اپنا نشانہ بنایا، لیکن دلی سے یہ چلتے چلتے تقریباً تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ابتدا کی تو اس وقت ان کے پاس صرف 50 آدمی تھے، لیکن یہ بڑھتے چلے گئے اور لوگوں کے اندر ایمانی جذبہ اور جہاد کا جذبہ برانگیختہ کرتے چلے گئے اور ابھارتے چلے گئے انگریزوں کے خلاف۔ تو دلی سے یہ 1816 میں نکلے اور دلی سے نکلتے ہوئے یہ پورے علاقے فتح کرتے چلے گئے اور اسلامی حکومت انہوں نے قائم کر اور اپنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اس مملکت کے اندر، ان علاقوں کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ چلتے چلتے پشاور سے آگے بالا کوٹ کے مقام تک پہنچ گئے، لیکن بدقسمتی یہ کہ بالا کوٹ کے میدان کے اندر کہ مسلمانوں کے بعض سرداروں نے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید سے غداری کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 1831 عیسوی کے اندر مسلمانوں کے عظیم دو لیڈر شاہ احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی، جتنے مسلمان تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب مسلمان تو بکھر گئے بنیادی طور پر اور نظر آنے میں ظاہری طور پر، تو مسلمانوں کی جو تحریک مجاہدین تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اسی تحریک مجاہدین نے تقریباً 40 سال تک انگریز کے ناک میں دم کر دیا۔ اور یہی تحریک، یہی لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کا اور دو قومی نظریے کا بنیادی فلسفہ پیش کیا۔ وہ اسی جماعت کے لوگ تھے۔ اب یہ 1831 عیسوی کے اندر شاہ احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمان بکھر گئے، لیکن پھر 1857 کی جنگ آزادی، 1857 تک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہندوستان کے اندر بادشاہت تو قائم تھی اور اس وقت بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت تھی، لیکن وہ صرف اور صرف کٹ پتلی حکمران تھے، صرف نام کے بادشاہ تھے، لیکن جو حکم چلتا تھا وہ انگریز کا چلتا تھا۔ تو 1857 سے پہلے انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو پیغام دیا کہ تم اپنے خاندان کے آخری بادشاہ، تمہارے بعد کوئی بادشاہ نہیں بنے گا، بادشاہت بھی اب ہمارے پاس آ جائے گی۔ اب یہ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی، لیکن بدقسمتی یہ کہ مسلمانوں کو اس کے اندر شکست ہوئی۔ اب یہ 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب کیا تھے؟ بنیادی طور پر 3 اسباب تھے: سیاسی وجوہات، معاشرتی اسباب، مذہبی وجوہات۔ سیاسی وجوہات کیا تھے؟ سیاسی وجوہات یہ تھی کہ انگریزوں نے ریاستوں کا الحاق اپنے ملک پر، اپنی حکومت میں کرنا شروع کر دیا، اور یہ جابرانہ تھا، ظالمانہ طور پر اپنے اندر انہیں مدغم کرتے چلے جاتے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر کہ اگر کسی ریاست کے اندر تھوڑا سا بھی سن لیتے کہ یہاں بد نظمی پیدا ہو گئی ہے تو اس ریاست کو اپنے ذمہ میں لے لیتے، اپنی حکومت میں لے لیتے۔ اور اسی طرح ہندوؤں کے اندر ایک فلسفہ تھا متبنہ کا، کہ یعنی اگر ایک وقت کا بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو وہ کسی شخص کو کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ ہندوؤں کے معاشرے کے اندر وہ اس کا بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد، موجودہ بادشاہ کے مرنے کے بعد، وہ دوسرا جو متبنہ ہوتا وہ اس کا جانشین بنتا۔ لیکن انگریزوں نے کہا کہ اب آج کے بعد کوئی بھی متبنہ بادشاہ نہیں ہوگا، جیسا ہی بادشاہ فوت ہوگا
نواب فوت ہوگا، کوئی راجہ فوت ہوگا، تو اس کے فوراً بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہیں تو وہ ریاست انگریز حکومت کے اندر چلی جائے، انگریز گورنمنٹ میں شامل ہو جائے۔ یہ ہے سیاسی وجوہات۔ اور اس میں دوسرا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ انگریز نے اشراف کو، وزراء کو، بڑے بڑے لوگوں کو انگریزوں نے جاگیریں دی، بہت کئی مربع، کئی 100 مربع انہوں نے جاگیریں دی۔ لیکن ہوا ایسے کہ انگریزوں نے بعد میں وہ جاگیریں ان اشراف سے، ان وزراء سے چھیننی شروع کر دی۔ جیسے ہی چھیننی شروع کی تو وہ وزراء بھی انگریزوں کے مخالف ہوئے۔ وہ نواب، راجے، جتنے بھی لوگ تھے، جاگیردار تھے، وہ سارے انگریزوں کے مخالف ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سبب ہے وہ ہے معاشرتی اسباب۔ معاشرتی اسباب بھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انگریز نے آتے ہی مسلمانوں کے ماضی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ انگریز نے آتے ہی مسلمانوں کے آباء و اجداد کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور انگریز نے آتے ہی مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا شروع کر دیا، ختم کرنا، بگاڑنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ باتیں مسلمان اور ہندوستان کے لوگ برداشت نہیں کر سکے۔ یہ ایک بنیادی سبب تھا جس کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ اور تیسری وجہ مذہبی وجوہات۔ مذہبی وجوہات یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ کسی کو جبری طور پر، جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، کسی کو جبری طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہو جاتا تو موسٹ ویلکم، ورنہ کسی پر جبر نہیں کیا جاتا تھا کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا کہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی دی تھی۔ ہندو اپنے مندروں کے اندر عبادت کرتے تھے، سکھ بھی عبادت کرتے تھے، ہر مذہب کے لوگ اپنے کھلے طور پر، آزادانہ طور پر اپنی مذہبی عبادتیں کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں نے آتے ہی عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، جبری طور پر مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو عیسائیت کی طرف لانا شروع کر دیا، مسلمانوں کی مسجدیں بند کر دی، مسلمانوں کے دینی مدرسے بند کر دیے، اور مسلمانوں کے تعلیمی نصاب کو بگاڑ دیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو بند کروا دیا۔ جو گلی گلی، محلے محلے کے اندر مدارس، اسکول تھے، ان سب کو بند کروا دیا، اور اپنا تعلیمی نظام لے کر عربی اور فارسی کی زبان، جو دو زبانیں تھیں اس وقت ہندوستان کے اندر یہ زیادہ معروف تھی، ان دونوں کو نیچے کر دیا اور انگریزی کو اوپر لے کر آنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے مسلمان اور ہندوستان کے ہندو لوگ یہ برانگیختہ ہوئے اس بات پر کہ ہم انگریز کی بادشاہت، انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے لیے ہم جنگ لڑیں۔ اب یہ جنگ، یہ تمام اسباب تو تھے، لیکن ان میں ایک اہم سبب جو ہے وہ 1856 کے اندر آیا۔ 1856 کے اندر کچھ اس طرح ہوا کہ انگریز لوگ ایک بندوق لے کر آئے، اور اس کے اندر جو کارتوس ڈالا جاتا تھا اس کے بارے میں انگریزی حکومت کے سپاہیوں میں، ہندوستانی سپاہیوں میں یہ مشہور تھا کہ اس جو کارتوس ہے اس پر سور اور گائے کی چربی لگائی جاتی ہے، اور اس کارتوس کو منہ سے چھیلا جاتا تھا، پھر اس کے بعد بندوق کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ اب مسلمان کے ہاں سور جو ہے، خنزیر، یہ حرام ہے، اور مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے منہ سے خنزیر کی چربی اپنے منہ میں لے۔ اور ہندو لوگ گائے کو بہت محترم اور احترام اور شرف و بخشتے تھے، اور اسے حرام سمجھتے تھے اپنے اوپر، اس کا ذبح نہیں کرتے تھے، اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ گائے کی چربی کو اپنے منہ میں لے۔ تو یہ بات، اس بات نے ہندوستان کے لوگوں کو برانگیختہ کیا
کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے۔ اب 1857 کے اندر جنگ آزادی شروع ہوئی۔ 1857 کے اندر جنگ آزادی تو شروع ہوئی، بیک وقت کئی شہروں سے جتھے کے جتھے نکلے، مسلمان اور ہندوؤں نے متحد ہو کر، دونوں لوگوں نے متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، اور یہ سوچنے لگ گئے ہندوستانی لوگ کہ اب انگریزوں کا جنازہ نکل جائے گا، انگریز لوگ یہاں سے چھٹی کر کے چلے جائیں، اور یہ انگریزوں کے لیے ہندوستان ایک قبرستان بن جائے گا۔ لیکن حالات نے کچھ اور دکھایا۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے اندر ناکامی ہوئی۔ اب یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ قحط الرجال، یعنی فوجی نفری کی کمی۔ جو فوجی ٹریننگ یافتہ لوگ تھے وہ لوگ کم تھے، عوام بہت زیادہ تھی، اور وہ جذبات میں تو تھی لیکن ان کے اندر نظم و ضبط اور جنگ لڑنے کے طریقہ کار، ان تمام باتوں سے یہ ناواقف تھے۔ اس وجہ سے بھی انگریزوں سے انہیں شکست۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد کا فقدان، کہ اس وقت ہندوستان کے لوگ بظاہر ہندو اور مسلم یہ متحد تو ہو گئے تھے لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی متحد نہیں تھے۔ طے یہ پایا تھا کہ بیک وقت ہم حملہ کریں گے لیکن بیک وقت حملہ نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر پھر وہی ہوس اور مال کے پجاری پیدا ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے اور ہندوستانیوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ ہندوستان کا اتحاد ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے اندر ناکامی ہوئی۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ وسائل کی کمی تھی۔ انگریز ہر طرح کے اسلحے اور ہتھیار سے لیس، لیکن ہندوستانیوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے، اتنا اسلحہ نہیں تھا، اتنے جدید ہتھیار نہیں تھے جتنے انگریزوں کے پاس، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی، شکست۔ یہ تو ہے جنگ آزادی۔ جنگ آزادی کے بعد کے حالات، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے کیا حالات پیش آئے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ان تمام علماء کو گلی چوراہوں پر درختوں کے اوپر لٹکا دیا اور سزائے موت دے دی۔ ان کی لاشوں کو 3 دن تک، کئی روز تک لٹکا رہنے دیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، انگریز کے خلاف مسلمانوں کا جہاد لڑنا یہ بہت ہی فرض ہے، یہ اہم فریضہ ہے۔ لیکن اسی کی پادش میں جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر نہایت ظلم کیا گیا اور مسلمانوں کو بہت بڑی قربانی دینی پڑی۔ یہ الگ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہندو لوگ بھی تھے، لیکن انگریز جانتا تھا اور ہندو عیار تھا۔ ہندو نے جنگ آزادی کے بعد فوراً بعد مسلمانوں کو اوپر لے آئے اور کہا کہ انہوں نے ہی ہمیں برانگیختہ کیا تھا، اور خود انگریزوں کا کچھ نہ کچھ بیچ میں ساتھ دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے ظلم مسلمانوں پر بڑھتے ہی چلے گئے، اور یہی مظالم بڑھتے آگے تحریک پاکستان کا سبب بنے۔ مسلمانوں نے آگے پھر تحریک چلائی ایک الگ وطن کی، اور سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کر لیا۔ تو اب مجھے اجازت، آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جنگ آزادی کے بعد کے حالات اور پاکستان کے آزادی تک، اور اس کے بعد کیا کیا اسباب آئے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کون سے پاکستان کی آزادی کے لیڈر تھے، نمایاں لیڈر، ہم ان کا تعارف کریں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔